یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا، اس کے اندر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے وہ اس خواب سے ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کرے اور سورج اور چاند ہے جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنا خواب اپنے والد سے شیئر کرتے ہیں، والد ان کو بولتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے خواب کو کسی کو، اپنے بھائیوں کو خاص طور سے جو اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائی جو ہے آؤٹ آف جیلیسی یوسف علیہ السلام کو پہلے تو مرڈر کرنے کا پلان کرتے، پھر بعد میں اس بات پر اتفاق کرتے کہ ہم ان کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکل کر ایجپٹ مصر پہنچتے ہیں۔ مصر میں آپ جو بحیثیت ایک غلام ہیں، پھر عزیز مصر ایک وہاں کا ٹاپ منسٹر ہے جو آپ کو خریدتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بڑی آزمائش جس میں یوسف علیہ السلام ڈالے جاتے ہیں، ان کی بیوی، اور پھر بعد میں وہاں معاشرے کی جو دوسری عورتیں ہیں ان کی طرف سے جو دعوت زنا دی جاتی ہے، اس آزمائش سے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا کر نکلتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈسپائٹ بینگ انوسینٹ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل جانا پڑتا ہے۔ کئی سال آپ جیل میں گزارتے ہیں۔ جیل کے اندر کافی انٹرسٹنگ واقعات ہوتے ہیں کہ کس طرح قیدی آتے ہیں، وہ اپنا خواب شیئر کرتے ہیں، کس طرح یوسف علیہ السلام اپنا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک قیدی جو رہا ہونے والا ہوتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ پھر کئی سال بعد جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جیل کے اندر اس طریقے سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف جیل سے رہا کرتے ہیں بلکہ آپ کے دامن پر جو داغ لگائے تھے لوگوں نے، وہ داغ کو بھی اللہ تعالیٰ دھوتے ہیں۔ پھر کس طریقے سے آپ برسر اقتدار آتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے بھائی پھر آتے ہیں، ان کو یوسف علیہ السلام معاف کرتے۔ تو ایک بہت پیارا، بہت زبردست سٹوری ہے، اور اس کے اندر کافی سارے سبق کے بھی ہم کو جو ہے پہلو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک دم بریف میں، تاکہ آپ جو ہے آگے جو باتیں آئیں گی اس سے کنیکٹ کرتے چلیں، کیونکہ یہ سورہ جو 12 نمبر ہے یہ بڑی سورہ ہے اور کافی سارے رکوع پر مشتمل ہے، تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گی۔